بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت، ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیں میرے ساتھ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا و مأوانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وقوت القلوب وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان کہ اس پاک پروردگار عالم نے اس ماہ مقدس رمضان المبارک شریف کی اس مبارک رات میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مجھ سے بیشتر آپ جو ایک مشہور معروف آواز جن کو یہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے، بلبل باغی صدیقی حضرت قاری روشن الدین صاحب صدیقی سے بہت ہی شاندار کلام سماعت کر رہے تھے۔ میں بھی آپ کی بارگاہ میں صرف 10 زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جب تک میں آپ سے روبرو ہوں آپ مجھے پوری اٹینشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، کیونکہ میں خود بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر سامنے سے رسپانس نہیں ملتا ہے، سامنے سے اگر اٹینشن نہیں ملتی ہے اور بولنے والے کی باتیں ہمارے اوپر سے ہوائی فائر ہو رہی ہیں، تو پھر وہ بولنا، وہ سننا یہ کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ جتنا ہوا انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے فائدے کے لیے جو آج کی اس محفل کا ضروری پیغام ہے وہ آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستان محترم، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک شریف کا مہینہ ہے۔ رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے۔ دین اسلام کو اگر ہم دیکھیں اور دین اسلام کی بنیاد کو اگر ہم دیکھیں تو میرے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہوئی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جب بندہ اپنی زبان سے شہادت اس بات کی دے دے کہ اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے اور برگزیدہ رسول ہیں، جب اس بات کو مان لیتا ہے تب اس پر اللہ کی طرف سے کچھ احکام نافذ ہوتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا حکم ہے اقامت الصلاۃ، جس نماز قائم کرنا۔ نماز بندے پر دن میں 5 وقت فرض ہے، جب تک بندہ اس 5 وقت کی نماز کو ادا نہیں کرتا ہے اس کے ذمے سے وہ قرض دور نہیں ہوتا۔ تو یہ نماز سب سے پہلے۔ پھر کیا؟ اب نماز دن میں 5 مرتبہ ہر بندے پر، ہر عاقل بالغ مسلمان پر ضروری ہے، اور یہ نماز اتنی اہم ہے۔ دیکھیں جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تب آپ نے پہلے آسمان پہ دیکھا کہ کچھ فرشتے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ یہ اللہ کے نوری فرشتے ہیں اور یہ قیامت تک قیام کی حالت میں کھڑے رہیں گے۔ جس حالت میں آج آپ ان کو دیکھ رہے ہیں قیامت کی صبح تک یہ اسی طرح کھڑے کر کے اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فرشتے رکوع کے اندر ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ فرشتے رکوع کر رہے ہیں اور قیامت تک رکوع کے اندر ہی رہیں گے۔ پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے سجدے میں کھڑے ہیں۔ اب
لیے کیا ہے؟ فرمایا یہ فرشتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، قیامت تک اسی طرح اللہ کو سجدہ کرتے رہیں گے۔ پھر چوتھے آسمان پہ گئے، دیکھا کہ فرشتے ایک دم جس طرح ہم نماز میں جلسے کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح فرشتے بیٹھے ہیں۔ گویا کہ فرشتوں کو میرے نبی نے آسمانوں پر الگ الگ حالتوں میں دیکھا۔ میرے نبی کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی دل کے اندر کہ کاش اللہ میری اس امت کو بھی کوئی ایک ایسا طریقہ دے جو پہلے آسمان پر فرشتوں کو دیکھا تھا۔ جب نبی سے ملاقات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو محبوب نے عرض کی مولا میری معراج تو یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تیری قدرت کو میری امت کی معراج کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب جس طرح تم نے ساتوں آسمانوں پر الگ الگ فرشتوں کو کسی کو قیام میں دیکھا، کسی کو رکوع میں دیکھا، کسی کو سجدے میں دیکھا، میں آپ کی امت کو ایک ایسی نماز دوں گا جس کے اندر قیام بھی ہوگا، رکوع بھی ہوگا، سجدہ بھی ہوگا اور قعدہ بھی ہوگا۔ اور پھر فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو یہ سب سے پہلا فرض۔ پھر دوسرا فرض کیا؟ صیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اب یہ سال میں صرف اور صرف ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض ہے، ایک مہینے کے روزے ہم پر کمپلسری ہے، لازم ہے، ہم بغیر عذر کے نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر آتا ہے تیسرا فرض ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ بھی سال میں جب کسی مال پر پورا سال گزر جائے تب اس مال کا 40واں حصہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے اپنے مال کا وہ حصہ نکال کر کے دینا، یہ بھی مسلمان امیر پر فرض ہے۔ اور چوتھا فریضہ ہے حج ادا کرنا۔ اب دیکھیے رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، اور نماز اتنی پڑھتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے۔ تو گویا رمضان کے مہینے میں صرف ہم روزے نہیں، رمضان کا فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور پھر جو روزوں کا مہینہ ہے تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور جو زکوٰۃ کا فریضہ ہم پر ہے یہ بھی ہم رمضان ہی کے مہینے میں ادا کر رہے ہیں۔ تو گویا ہم پر یہ جو تین فرض ہیں، حج کو چھوڑ کر کے نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ ہم رمضان کے مہینے میں ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیاد ہے اسلام کی، اور اس مہینے میں حضور فرماتے ایک نیکی کا 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مہینہ ہمیں دیا ہے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اب میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے حوالے سے دو باتیں کر کے اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ حضور فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی کتاب جس کے اندر اسلام کے اصول بیان کیے گئے ہیں وہ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اسلام کے اصول، اسلام کے رولز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم سب قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ قرآن ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے، لیکن ہر عقل قرآن کو سمجھ نہیں سکتی، اور جنہوں نے خود سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر بہت سارے گمراہ ہو گئے۔ جنہوں نے خود سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، جنہوں نے صرف عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ قرآن کو سمجھ نہ پائے، گمراہ ہو گئے۔ اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے امام اعظم جیسی ایک فہم اور فراست چاہیے، حضرت امام شافعی جیسی سمجھ چاہیے، یہ ہر مسلمان کے پاس میں نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسلام سیکھے تو کہاں جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہے، قرآن کی کچھ چیزیں ہیں، میں نماز ہی کو لے لوں، نماز کے بارے میں قرآن پاک کے اندر صرف اتنا بیان کیا گیا کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، قوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ ساری چیزیں
نہیں بیان کیا گیا ہے، رکوع کتنا کس طرح کرنا ہے یہ قرآن کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے کیا پڑھنا ہے یہ قرآن کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اب ساری نماز کو جو ہم پریکٹیکلی 5 وقت پڑھتے ہیں، یہ ساری نماز کی ڈیٹیل ہم قرآن سے معلوم نہیں کر سکتے۔ کہاں جائے کوئی حل کوئی راستہ؟ تو قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول، جو رسول اللہ دے دے وہ لے لے، اور جس سے رسول اللہ روکے اس سے رک جاؤ۔ گویا قرآن نے ہمیں کنسپٹ دے دیا ہے، تصور دے دیا ہے، عقیدہ دے دیا ہے کہ اے بندہ مومن، رسول اللہ کا توسل لیے بغیر، رسول اللہ کا وسیلہ لیے بغیر نہ تجھے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ تجھے نماز سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ تجھے اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یعنی اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنے والے جو کہتے ہیں نا رسول اللہ کا وسیلہ حرام، ہم تو ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں، وہ سوچیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اسلام سمجھ نہیں آ سکتا رسول اللہ کے بغیر، رسول اللہ کے بغیر تمہیں دین سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو رحمان کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کا سہارا لینا ضروری ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرے گے؟ ہمیں تم نہ مانو، خدا ہی کو مانو، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک وسیلہ کہ رسول اللہ کی ذات کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر، ان سے لگاؤ کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ ہمارا اسلام مکمل ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور پرفتن میں، آپ دیکھیں دنیا کے اندر برسات کی طرح، برسات کے قطروں کی طرح فتنے برپا ہو رہے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی سوچ لانچ ہو رہی ہے، ہر نئے دن سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی ایسے ایرے گہرے نتھو کھیرے جو آتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنی سوچ کا پرچار کرنے کے لیے، کبھی خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ناستک بھی اس دور میں ہے، کچھ وہ بھی ہیں جو توحید کے پاٹ پڑھا کر کے امت کے رشتے کو رسول اللہ سے توڑنا چاہتے ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کشتی میں سوار کیا ہے جس کشتی میں ہمیں توحید بھی ملتی ہے، جس کشتی میں ہمیں رسول اللہ کی رسالت بھی ملتی ہے، اہل بیت کی مودت بھی ملتی ہے، صحابہ اکرام کی عقیدت بھی ملتی ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بھی بولنے میں کمی غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ